جی جی دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اور دانستہ اس بات کا تذکرہ میں نے بار بار کیا، اور بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اس پہ گفتگو ہونی بھی چاہیے، اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جی چلیے جی وہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہم جب گفتگو کرتے ہیں اصحاب سید الشہداء کی، تو امام حسین کا یہ کہنا اور امام رضا کا فرمان، ہم نے بریک سے پہلے اس پہ گفتگو کی. زیارت میں ایک لفظ آتا ہے، اور وہ لفظ بڑا اہم ہے. ہم پڑھتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم، ہے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تاکہ ہم بھی وہ کامیابی حاصل کر لیتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اچھا، یہاں سے ایک تصور پیدا ہوا، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں دوستوں کی تصحیح بھی کرنا چاہتا ہوں. بزرگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دعوت نظر دوں گا اور دعوت فکر دوں گا نوجوانوں کو، کہ بعض لوگوں نے، بعض مفکرین نے، بعض لکھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ یا لیتنی کنتو معکم نوحے لکھے جاتے ہیں اور تمنا کی جاتی ہے کاش. یہ تمنا کیوں ہے؟ جب سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ جیسے بابا کو ملے، نانا کو ملے، بھیا کو ملے، میرے اصحاب جیسے ویسے انہیں نہیں ملے، ذرا غور تو کرے زمانہ کہ نانا کو ملے کون؟ جناب سلمان، منا اہل بیت، 10 درجے ایمان جناب ابوذر. زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابوذر سے زیادہ سچے شخص پر. یہ رسول کی حدیث ہے. مالک اشتر جیسا جری، میثم تمار جیسا جان کو فدا کرنے والا، عمار یاسر. اگر اصحاب کا سلسلہ جناب قمبر. اس کا مطلب ہے حسین کا یہ کہنا کہ جیسے مجھے ملے. میں اور آپ اگر یہ بات سوچ سکتے ہیں تو کیا سید الشہداء یہ نہیں دیکھ رہے تھے نعوذ باللہ کہ وہاں سلمان و ابوذر ہیں، مالک ہیں، عمار ہیں؟ اس کا مطلب ہے پھر یہ کہا جا سکتا ہے مولا حسین کی فرمان کی روشنی میں کہ حسین کا ایک دن کا حر 600 برس کے سلمان کے برابر ہے. اگر افضل نہیں ہے تو برابر ضرور ہے. اب ذرا کوئی یہ تصور کرے، وہ لوگ جو یہ سمجھنے لگے ہیں یا یہ تصور رکھتے ہیں، شاید کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ یا لیتنی کہنے سے یا لیتنا کہنے سے کاش ہم ہوتے یا میں ہوتا، یہ تصور لوگ قائم کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے. اچھا ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اپنی جان قربان کر دیتے. تو یہ بات بھی طے ہے کہ اصحاب سید الشہداء یا شہداء کربلا کی تعداد وہاں سے طے ہے، کیونکہ عاشور کے وقت جب شہادتیں مکمل ہوئی ہیں تو ایک محضر ہے، ایک دستخط لیے تھے ناموں کے ساتھ اللہ نے، وہ سید الشہداء کے پاس آیا ہے، جس پہ ایک ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ کون کیسے شہید ہوگا، اور بیویوں کے چادریں چھینی جائیں گی، خیام جلائے جائے. تو یہ جب ایک ایک بات طے ہے تو اب تعداد تو بڑھ نہیں سکتی. تو پھر ہم یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا لیتنی ہم آپ کے ساتھ ہوتے؟ اچھا ساتھ ہوتے، یہاں یہ نہیں کہا یا لیتنی کنتو منکم. اگر یہ کہا ہوتا کہ ہم آپ میں سے ہوتے، یہ اور بات ہے. یا لیتنی کنتو معکم، ہم آپ کے ساتھ ہوتے. ساتھ ہونے اور میں سے ہونے میں جیسے قرآن کی آیت ہے کونو مع الصادقین. اب ظاہر ہے کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں، کائنات میں ان سے سچا نانا مخبر صادق ہے، بیٹا جعفر صادق ہے، اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو 2 صادقین. چھوڑ دوں دوسری جگہ پڑھ لو، اب بتا دوں تو ریکارڈنگ. جی 2 صادقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، 2 سچے. تو اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کونو مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین میں سے نہیں ہو جاؤ، جو کہ ہم ہو ہی نہیں سکتے. ہم کتنے بھی سچ بول لیں، ہم اللہ کے نزدیک وہ صادق نہیں ہو سکتے جیسے اس کا حبیب صادق ہے یا جعفر صادق صادق ہے. ساتھ ہو جاؤ. اب ساتھ ہو جاؤ کہ اس سے بہتر مثال موجود نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس ملائکہ کے ساتھ تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا. اسی طرح جناب حر لشکر یزید کے ساتھ تھے، لشکر یزید میں سے نہیں تھے. یہ مغالطہ بھی درست کر لیجئے میرے نوجوان بھائی اور دوست کہ حر یزیدی لشکر کے ساتھ آئے تھے،
یزیدیوں میں سے نہیں تھے. بے شک. کیوں؟ سبحان. وہ مقام اگر یاد کریں کہ جہاں لجام فرض کو تھاما ہے اور مولا نے حور کی ماں کے بارے میں کلام کیا تو حور نے کیا کہا ادب سے کہ میں شہزادی کا نام بھی بے وضو نہیں لے سکتا. تو جو عظمت سیدہ کو اس طرح سمجھ سکتا وہ بھلا یزیدی ہو سکتا ہے؟ بے شک ہو ہی نہیں سکتا. وہ ساتھ تھا اور اس میں بھی ایک کردار ہے. جب ہم حضرت حور پہ گفتگو کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن اس وقت بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ کہہ رہا ہے میرے ناصر ہو جاؤ. یہ تو انصار حسین کے بارے میں. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ ہر شب جمعہ کیوں کہہ رہے ہیں یا جب بھی زیارت پڑھتے ہیں, تو یہ زیارت کے جملے ہم نے تو نہیں بنائے, یہ تو معصوم کے تعلیم کردہ جملے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ چلیے دیکھیے, میں حبیب کی بات نہیں کرتا, حبیب ابن مظاہر گفتگو کریں گے انشاءاللہ جناب حبیب پہ بھی. حبیب ابن مظاہر صرف ناصر حسین اور صحابی حسین نہیں ہے, حسین کے بچپن کا دوست بھی ہے. واہ واہ واہ, بے شک. جس کے بغیر حسین کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. واقعہ لوگوں کا سنا ہوا ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن اس وقت یہ بات کرنی ہے کہ حبیب, میں حبیب کی بات نہیں کر رہا جو پہلے سے ساتھ ہیں یا جو دوست ہیں. حر کو ایک رات بھی پوری نہیں گزری, یہ چند گھنٹے حسین کے ساتھ گزارے اور حسین کا کرم کا عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حر سلمان میرے حر جیسا نہیں, ابو ذر میرے حر جیسا نہیں, عمار میرے حر جیسا نہیں, قمبر میرے حر جیسا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس معاملے میں حسین کا ساتھ دیا اور اس مرحلے پہ حسین کا ساتھ دیا وہ اتنا جدا ہے. اب یاد کیجئے وہ آیت کہ تم تو بشر ہو, یہ عام بشر جیسے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ یا لیتنی کہنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں یہ کہتے ہوئے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہمیں یاد آئے ارے ہم حر کا تذکرہ کر رہے ہیں, ہم حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں اپنی حیثیت اور مرتبہ یاد آئے گا کہ ہم کیا ہیں اور وہ ہستیاں کیا تھیں, ہم کون ہیں اور ان کا مرتبہ کیا ہے. جب ہم ایک رات کے حر کے برابر نہیں بن سکتے تو کہاں عباس, کہاں علی اکبر, کہاں قاسم. ہمیں یہ یاد رہے کہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے. تو یہ فخر و غرور کرنے کے لیے لفظ نہیں رکھا, حیثیت یاد دلانے کے لیے لفظ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا مقام رکھتے. اسی لیے سید الشہداء نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے. واہ واہ واہ. جی قبلہ, اس میں ہم تھوڑے سے مصائب بھی آپ اگر تھوڑے سے اس میں رکھیں گے مصائب, آپ نے کہا تھا نا تھوڑے تھوڑے مصائب لے لیں. ہاں لیکن ایک آواز آ رہی ہے کوئی پیچھے سے, وہ آپ کے بولنے پہ نہیں جائے گی. نہیں جائے گی, اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ڈسٹورشن نہیں آتا اس میں. کہیے کہ آج یکم محرم الحرام آ گئی تو میں تھوڑی سی روانگی کے مصائب بیان کروں. جی 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 قبلہ, جی قبلہ, بہت خوب, آپ نے بہت خوبصورت اس موضوع کو تجویز کیا کہ آپ نے مولا حسین اور اصحاب حسین کے اوپر بہت اچھی بات کی. تو قبلہ میں آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آج پہلی محرم ہے تو اس میں کچھ مصائب کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ. جی یکم محرم الحرام, اور آپ جانتے ہیں تذکرہ آج کے دن ہوتا ہے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے. جب والی مدینہ کو یہ خط لکھا یزید ابن معاویہ نے کہ یا حسین کا سر چاہیے یا بیعت چاہیے, تو ایسے میں خبر ملی اور بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ میرے مولا پہنچے دارالامارہ تک. تو بنی ہاشم کے جوان جس میں عباس ہیں, علی اکبر ہیں, شہزادگان ہیں اور بنی ہاشم کے جوان ہیں, تو باہر روک دیا اور روک کے یہ کہا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آنا. ایسے میں مروان بدبخت نے یہ کہا کہ حسین کو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا قتل کرنے کا, حسین کو قتل کر دو. تو اس نے پیچھے سے اشارہ کیا تو سید الشہداء نے اسے ڈانٹ کر سید الشہداء نے اسے ڈانٹا اور تنبیہ کی اور کہا کہ تو مجھے قتل کرے گا, اپنی حیثیت کو پہچان. بس یہاں حسین کی آواز بلند ہونی تھی. تاریخ نے لکھا کہ وہ جری جسے عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ دروازے کو ایسے دھکیلا کہ چوکٹوں سمیت دروازہ گرا اور عباس سے باوفا داخل ہوئے. یا میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج عباس کا یہ عالم ہے کہ کسی نے حسین کے سامنے جسارت کی ہے زبان سے. عباس جری اس عالم میں آگے بڑھیں کہ سر قلم کر دیں گے. کیسے تڑپتا ہوگا یہ جری جب حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہو. 28 رجب کو امام حسین نے یہ اعلان کیا کہ ہم نانا کے مدینے میں خونریزی نہیں چاہتے, ہم اس مدینے کو چھوڑ کے مکے کی طرف روانہ ہو جائیں. یہ منظر جب یہ اعلان ہوا ہے تو سید الشہداء کے عزیز و اقارب نے آ کے سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کی. جناب ام سلمہ ام المومنین آئی
تو ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے نانا نے مجھے میرے لال حسین یہ خبر دی تھی اور مجھے یہ خبر ہے، اور وہ مٹی دی تھی. تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے ہاتھ بڑھا کے کچھ مٹی کا اضافہ کیا اور کہا اماں جب یہ مٹی سرخ ہو جائے اور خون میں بدل جائے سمجھنا تمہارا حسین مارا گیا. اور یہ کہہ کے حضرت عباس سے فہرست بنوائی کون کون سفر پہ جائے گا. تو ایک مرتبہ جب حضرت عباس نے فہرست تیار کی تو جب فہرست تیار کی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جاتا ہے. سید الشہداء نے فہرست کو ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ سے لیا، بسم اللہ کے اوپر ایک اور آیت قرآنی لکھی، اور وہ آیت تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین جانتے تھے کہ اب جس سفر کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے حسین لوٹیں گے نہیں. راوی کہتا ہے کہ سارے مدینے کے بازار بند ہو گئے، گلیاں بند کر دی گئیں، قناتیں لگا دی گئیں. حضرت عباس اور شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑوں پہ بنی ہاشم کے محلے کا پہرا بھی دیتے تھے اور یہ اعلان بھی کرتے تھے کہ اے مدینے والوں اپنی چھتوں کو شاہراہوں کو خالی کر دو، علی و بطول کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں. ایک جانب منظر یہ ہے کہ سید الشہداء تشریف فرما، ایک جانب حضرت عباس کھڑے ہیں، ایک جانب شہزادہ علی اکبر، شہزادہ اون محمد، جناب قاسم کھڑے ہیں. ایسے میں ایک بی بی آتی ہے، جناب ام لیلہ آئیں تو جناب علی اکبر نے سوار کرایا، بیوائے حسن آئیں تو جناب قاسم نے سوار کرایا، مادر اصغر آئیں تو حضرت عباس نے سوار کرایا، جناب ام کلثوم آئیں تو حضرت عباس نے سوار کرایا. لیکن راوی کہتا ہے اچانک ماحول میں کچھ تبدیلی آئی اور ایک مرتبہ 25 بیویوں کے جھرمٹ میں ایک بلند قامت بیوی جو سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس تھی اور اس کے آنے کی ایک ہیبت تھی، یہ بیوی جیسے ہی دروازے سے باہر آئی تو منظر یہ تھا کہ ایک مرتبہ عباس تیز قدموں سے آگے بڑھے، شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے، اور میں حیران تب ہوا جب حسین اپنی مسند سے احتراماً کھڑے ہو گئے. عباس دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، ایک شانہ جناب قاسم نے تھاما، ایک شانہ جناب علی اکبر نے تھاما، اون محمد نے نالین کو تھاما، اور ایک مرتبہ الماری کا پردہ الٹا گیا اور وہ بی بی شان و شوکت سے سوار ہوئی. میں نے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے تو کسی نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. راوی کہتا ہے میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب اس شان و شوکت سے علی کی بیٹی سوار ہوئی اور 11 منظر کو چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی دائیں بائیں بے کجاوہ الماری کو دیکھ کے یہ کہتی تھی عباس بہن کو تنہا سوار ہونے کی عادت نہیں ہے. یار یہ مجھے چلنا پڑے گا خاور بھائی. ہاں وہ محفل ہے.